سب سے پہلے میں آپ کو سیرہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سینٹنسز. طائف کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے جاتے ہیں اور وہاں ان کے اپنے لوگ، اپنے سے مراد ہے عرب نیشن، یعنی اپنی قوم ٹھکراتی ہے، پتھر پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہوتے ہیں، لہو لہان ہوتے ہیں، اور بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں. یعنی سوچیں معصوم بچے جن کو نہیں پتا صحیح اور غلط کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں بیکاز ان کے چیفز نے انہیں بہکایا، جو بھی کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کا دل بہت نرم تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے، ان پہ بھی غم آتا تھا، غم کی کیفیت. تو ہم میں سے بہت کم لوگ کو یہاں تک تو پتہ ہے کہ طائف میں پتھر پڑے، لیکن شاید ہمیں وہ ایپیسوڈ نہیں پتا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، افسردہ ہو کے، بہت افسردہ ہو کے، اور پھر ہمارے نبی نے کچھ دعا کی، اور وہ دعا کے کلمات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. اور اس دعا میں ایک سینٹنس ہے جو دل ہلا دینے والا سینٹنس ہے. وہ دعا بڑی خوبصورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. ابھی میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں. انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک. ابھی یہاں تک میں نے آپ کو یہ دعا پڑھائی، پوری دعا ہے، لمبی دعا ہے. لیٹس ریڈ دا ٹرانسلیشن. او اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل بے حال ہو گئے، غم کی حالت ہے. سو یہ دل سے نکلنے والی بات ہے. جب انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غم سے بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہوتا ہے، اسپیشلی جب دیکھیے نا اپنے لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں جن کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، جو جانتے ہیں صادق ہے، یہ امین ہے، اس کے باوجود ایسا رویہ ہے. تو کہا او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنس اینڈ لولینس بفور مین. اے اللہ، میں آپ سے کمپلین کرتا ہوں، اور میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. کس چیز کی؟ اپنی ویکنیس کی، اپنے ضعف کی. اینڈ مائی ہیلپ لیسنس، اور میں ہیلپ لیس ہو چکا ہوں. اور ہیوملیشن بفور مین، لولینس بفور مین. یہ لوگ جو ہیں، جو کل مجھے سلام کیا کرتے تھے، جو کل جو ہے وہ اتنا عزت کیا کرتے تھے، جیسے ہی میں نے کلمہ کا نام بلند کیا، آپ کا نام بلند کیا، تو آج یہی لوگ ذلیل کرنے پہ اتر آئے ہیں. یو آر دی موسٹ مرسیفل اینڈ لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ہوم ڈو یو لیو می. اے اللہ، تو مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے؟ یہ شکایت ہے، لیکن یہ وہ والی شکایت نہیں ہے جس میں تقدیر کو چیلنج کر دیا. یہ جیسے ایک کسی سے آپ کو محبت ہو، آپ اس سے اپنی ویکنیس کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ آپ سے سمپتھائز کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹو ہوم ڈو یو لیو می، آپ کس پر مجھے چھوڑتے ہیں؟ ٹو اے ڈسٹنٹ پرسن ہو ریسیوز می ود ہاسٹیلٹی، کیا آپ مجھے اس شخص کے حال پہ چھوڑتے ہیں جو میرے ساتھ ہاسٹائل ہے؟ یعنی طائف کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ طائف والے لوگوں کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں؟ اور ٹو این اینیمی whom you have given power over me، یا اس دشمن کے حال پہ مجھے چھوڑتے ہیں جو اس وقت مجھ سے پاورفل ہے. ابو لہب کی بات ہو رہی، یعنی اپنے چچا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میرے پہ حاوی ہوا ہے اور وہ لوگ مجھے نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں مکہ سے. تو کیا آپ ان کے حال پہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی سے محبت کریں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ میری مدد کیوں نہیں کر رہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے اس طرح سے؟ تو یہ ایک بہت ہی محبت بھری کمپلینٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اگلا سینٹنس جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، او مائی لارڈ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرس. ختم. کہ اے اللہ، جب تک تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا، پھر یہ سب کچھ قبول ہے. پہلے کمپلین کی، اب طریقہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. پہلے اپنی ویکنیس ظاہر کر دی، پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اللہ،
جب تک آپ مجھ سے ڈسپلیز نہیں ہیں تو پھر کچھ اور میٹر نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ فلسفہ جو آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے. جب اللہ ناراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہمارا کرائٹیریا یہ ہے, ہمارا لاس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہو گئی. تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے, ظاہر ہے انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں, انسانوں سے دل لگ جاتا ہے. جب کہیں ظاہر بات نہیں بنتی, کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے, کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, دکھ تو ہوتا ہے. لیکن کرائٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ, کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں, چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں, چاہے میں نہتا ہو جاؤں, چاہے میری دولت چلی جائے, چاہے میں بالکل فٹ پاتھ پہ آ جاؤں, جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آدمی. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سینٹینس کہا تھا, مجھے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے. He said کہ what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. Wherever I go my paradise is with me, جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے گی. If they expel me, اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے, میں سیاحت کروں گا, اللہ تعالیٰ کے سائنس دیکھوں گا, اللہ کی حمد بیان کروں گا. If they confine me, اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں, that is solitude to me, تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا, میں سولیٹیوڈ میں آ گیا. And if they kill me, then inshallah I will go to paradise. So what can my enemies do to me? یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ, اتنی بہادری, اتنا کریج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں. ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں. Wherever I go I carry forward my Jannah with me. نکال دیں گے وہ سیاحت ہے, جیل میں بند کر دیں گے وہ سولیٹیوڈ ہے, اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت ہے. تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا کرائٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے, ہمارا کرائٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے. فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے, فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف ڈسپلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ فلسفہ ہے اصل میں. تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے, اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لیے, چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا, چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے ہماری پرسنالٹی کی ویکنس کی وجہ کہ وی ڈیپینڈ آن دا پیپل, وی ڈیپینڈ آن ایوری ون ادر دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز. جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ ہے. اس لیے دیکھیے ابھی سے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیجئے. جاب نہیں ہے, زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے, زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی ہے, جب تک ایکویشن میں اللہ ہے, جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, کچھ نہیں گیا. نتھنگ از اے لاس. کوئی لاس نہیں ہے. یہ دنیا کے لاس آر نتھنگ. لیکن اللہ چلا گیا, اللہ ایکویشن سے آؤٹ ہے, تو پھر یہ سب سے بڑا لاس. اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرنا ہے. یہی تو زندگی ہے اصل میں, کہ ہم کس چیز کو پریفر کرتے ہیں, کس چیز کو نیگیٹ کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ ڈو ناٹ کیری دا ورریز آف دس لائف بیکاز دس از فار اللہ. دنیا کے ورریز کو کیری نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ وری ہو ہی نہ, وری ہونا نیچرل ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے, لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے. ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے, صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ, حضرت عائشہ صدیقہ, پریشانی آئی, پریشان ہو گئے, لیکن پریشان رہے نہیں. تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے ورث کو
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، پھر توکل میں کچھ کمی. اینڈ ڈو ناٹ کیری دا وریز آف سسٹیننس بیکاز اٹ از فرام اللہ. اور رزق کی ٹینشن نہیں لینی، محنت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی گھر بیٹھ جانا. سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا، سر پہ سوار نہیں کر لینا. عبد الدرہم عبد الدینار نہیں بن جانا، عبداللہ بننا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبد الدرہم اینڈ وہ ٹو عبد الدینار. تباہی ہے عبد الدرہم کے لیے اور عبد الدینار کے لیے. کون؟ جو پیسے کا بندہ ہے. عبد الدرہم پیسے کا غلام ہے، پیسے کا پجاری ہے، اس کے لیے تباہی ہے. سو پیسے کا غلام نہیں بننا. رزق کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے رزق دیتا ہے. نان مسلمز اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ نے تو بل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے. تو رزق آ کر رہے گا، اسی لیے توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اور پھر کہا اینڈ ڈو ناٹ کیری اینگزائٹی فار دا فیوچر بیکاز اٹ از ان دی ہینڈز آف اللہ. اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچئے کہ کیا ہو جائے گا، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرا فیوچر کیا ہے، میرا کیریئر کیا ہے. کیریئر اللہ بناتا ہے، اسکوپ اللہ بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے، اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے میرا کیا بنے گا، تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا. یوسف علیہ السلام کنویں میں جب تھے، انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا. اوکے، سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. توکل اللہ پہ کرنا ہے، کام ڈاؤن رہنا ہے، کمپوزڈ رہنا ہے بڑا مشکل کام. اسی لیے تو اس کا ثواب ہے، اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، کیونکہ مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں، اسپیشلی رزق کی جب بات آتی. تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھی ہے، یقین کیجئے کہ رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے. اور اگر نہیں بھی ریڈی، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ان امپلائڈ بھی ہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی، سو وٹ، اللہ تعالیٰ تو آپ کی لائف میں ہے نا. جیسے کچھ لوگ، میرے پاس ایک ینگسٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا، اب میں نے چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، دعا کرنی بھی چھوڑ دی. تو میں نے جب وجہ پوچھی، کہتے کہ میں اتنے عرصے سے ان امپلائڈ ہوں. میں ایک بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے وظیفہ بتایا، وظیفہ بھی میں نے کیا، پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا، دعا بھی کی، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، جاب ہی نہیں لگی. تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے. اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ میری جاب لگے گی تبھی میں اللہ کی ورشپ کروں گا، تو غریب آدمی تو پکا پکا ایتھیسٹ ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو 2-3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب. تو دیکھیے یہ چیز کو کرائٹیریا نہ بنائے. اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، نعوذ باللہ. الاڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا، جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا، اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراً آپ کے سامنے. تو اللہ از ناٹ جینی ان دا لیمپ، برادر، اللہ از یور لارڈ. اللہ ہمارا رب ہے. بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا. اور یہی ہمارا ڈاؤن فال، یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال. صحابہ کی سوچ تھی وٹ کین آئی ڈو فار اللہ، میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں. اس لیے مائنڈ سیٹ میں بڑا مسئلہ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ انگزائٹی کو کیری مت کریں. فیوچر کی انگزائٹی بہت بری ہوتی ہے. کس نے دیکھا ہے فیوچر؟ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا؟ آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے؟ سو اس آیا کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں. سورہ حشر چیپٹر 59 ورس نمبر 18 اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا. کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ واٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے، میری میٹنگ ہو جائے اس سے، تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا؟ 5 سوال ہوں گے نا. تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو یہ ہے فلسفی، مسلمان کی فلسفی. تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں، فیوچر اللہ کے ہاتھ میں. حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کنگ بن جانا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہے. اللہ نوز بیسٹ.
کیری ون تھنگ ہاؤ ٹو پلیز اللہ. صرف ایک چیز کو کیری کریں. اگر کیری ہی کرنا ہے, سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے, تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں, پریشانیوں کو سوار نہ کریں, اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا, چاہے وہ کہیں بھی ہے, کیونکہ اس کے چیز پہ, اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بیکاز اف یو پلیز ہم ہی پلیزز یو, فلفلز یو اینڈ انریچز یو. کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ الم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا واما بنعمت ربک فحدث. تو اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگو گے. سو ہی ول پلیز یو, ہی ول فلفل یو یور نیڈ, ہی ول انرچ یو. اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اب چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پلیجر کی, اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو ہم نے کیسے پانا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سورہ توبہ کی یہ ورس سمجھاؤں, اس پہ ہم بات کریں. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ہمارا گول ہے. اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے وہ اللہ کے پلیجر کو پا لے اور وہ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے, تو یہ گول ہے, یہ بیسیکلی ہمارا ٹارگٹ ہے. التائبون, کون ہے التائبون؟ توبہ کرنے والے, جو ریپینٹ کرتے ہیں. Because Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said every son of Adam commits sin but the best are those who repent. اللہ کو التائبون بہت پسند ہے, جو توبہ کرتے ہیں. العابدون, عبادت گزار اللہ کو بہت پسند ہے, جن میں سٹیمنا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی. ہمارا حال الٹا ہے نا, کرکٹ کھیلنی ہو, گیم کھیلنی ہو, ایک دم سٹیمنا آ جاتا ہے. نماز ہو تو ایک دم نیند آ جاتی ہے, یا ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں, یا ٹانگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. ہمارا الٹا حساب ہے سب کا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسٹرینتھ دے عابد بننے کی. تو العابدون, الحامدون, اللہ کی حمد بیان کرنے والے, اللہ کو پریز کرنے والے. السائحون, اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے والے, سیاحت کرنے والے. الراکعون الساجدون, سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے. الآمرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, اور برائی کے خلاف سٹینڈ لینے والے, آواز ریز کرنے والے برائی کے خلاف. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کو, اللہ کی لمیٹیشنز کو, اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے والے, پامال کرنے والے نہیں, ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین, اور انہی مومنین کے لیے بشارت ہے. لیٹس ریڈ سم آف دا تفسیر. نمبر 1, دوز ہو ریپینٹ. التائبون, التائبون are those who turn away and repent from what Allah subhanahu wa ta'ala dislikes or is angry over, implement that which He loves and is pleased with. نہ صرف یہ توبہ کرتے ہیں بلکہ یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. Those who worship Allah, al-abidun, those who are submissive. Worship start ہی submission سے ہوتی ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best salah is that in which your shoulders are most soft. ہمارے شولڈرز اگر اکڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اکڑ سے کھڑے ہیں. ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ ناقابل مینشن چیز تھا, مذکورہ, اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم کیا تھے؟ We were nothing, we were non-existent. اور how did we come into existence? We all know. بایولوجی ہم سب نے پڑھی ہے. So یہ ہے انسان کی اوقات. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو نظر آنا چاہیے آپ کی نماز سے کہ یہ سبمٹ کر رہا ہے, یہ بندہ یہ اکڑ میں نہیں کھڑا ہوا ہے, یا یہ غصے میں نہیں کھڑا ہوا ہے, یا یہ اس طرح نہیں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے زبردستی اس کو کھڑا کر دیا گیا, اس کے شولڈر جھکے ہوئے. یہ حدیث ہے کہ دا بیسٹ صلاح جس میں شولڈرز آپ کے سافٹسٹ ہو.
اور شولڈر سافٹسٹ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بالکل اپنے آپ کو ہمبل کر دیتے ہیں. اوکے، تو نماز صرف ایکشنز کا نام نہیں ہے، نماز پورے دل کی ایک کنڈیشن کا نام ہے. جب دل جھک رہا ہے اللہ کے آگے تو ہر پارٹ اللہ کے آگے جھکے گا، وہ نظر آئے گا، آپ کی نماز بتا دے گی. اینی وے اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے پھر بھی پڑھنی ہے. کبھی کبھی نہیں دل کرتا، ٹھیک ہے، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، پھر بھی پڑھنی ہے کیونکہ نماز فرض ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ وہ کنڈیشن دے دے گا، جب سبمسیونیس بھی آ جائے گی، جب نماز میں لطف بھی آنا شروع ہو جائے گا. اوکے، تو those who are submissive and humble in their worship with extreme love and servitude. تو ورشپ میں دو چیزیں آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں، سبمسیونیس اور اٹیچمنٹ. اگر آپ نماز میں اٹیچ کہیں اور ہیں، پڑھ نماز رہے ہیں لیکن خیالات دنیا کے چل رہے ہیں، تو دس از ناٹ اٹیچمنٹ. اٹیچمنٹ اللہ سے ہوگی تو خیال صرف اللہ کا آئے گا. یہ چیز اوور ٹائم بلڈ کرنے سے آتی، پریکٹس کرنے سے آتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی ہو. ایفرٹ ڈالیں اپنی نماز میں، ایفرٹ ڈالیں. اوکے، دوز ہو پریز اللہ الحامدون، دوز ہو پریز اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ آر گریٹفل فار بینگ بلیسڈ ود اسلام as well as all other bounties whether during calamities or in ease. یہ اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں صرف تب نہیں جب تک اللہ دے رہے ہیں، بلکہ تب بھی جب کوئی مشکل آئی، تب ہی تو مزہ ہے ہم بیان کرنے کا. ویسے تو ہر بندہ ہم بیان کر دیتا ہے، ویسے تو ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب آپ ٹیسٹ ہوئے، جب مشکل آئی، جب آپ کی بیس ہل گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی بیس ہل جاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تبھی تو فائدہ ہے اللہ کی ہم بیان کرنے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل، حضرت ایوب علیہ السلام کی اگزامپل. ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی بیس ہل جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں اتنا بیمار کیوں پڑ گیا ہوں، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. لیکن نہیں، مجال ہے ایک ورڈ، ایک سینٹینس انہوں نے ناشکری کا ادا کیا. یہ بھی انسان تھے، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو بہرحال حامدون وہی اچھے ہیں جو مشکل میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. دین دوز ہو جرنی السائحون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ٹریول کرتے ہیں. اب اللہ کی راہ میں ٹریول کرنا مری جانا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں ٹریول کرنے سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں آپ کسی ٹاسک کے لیے جائیں. مری جانا بین نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اس ورس میں نہیں آئے گا. ٹریول کرنا، جہاد کے لیے جانا، کسی تبلیغ کے کام کے لیے جانا، کسی اچھے سفر پہ جانا. جیسے ماشاءاللہ ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے یوتھ کلب کے تھرو ڈفرینٹ سیالکوٹ جانا، کبھی فیصل آباد جانا. کس لیے جا رہے ہیں؟ لیکچر دینے جا رہے ہیں، کوئی پیسے لینے نہیں جا رہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج، نالج حاصل کرنے کا. آپ سب السائحون ہیں بیکاز آپ لوگ گھروں سے آئے ہیں. آپ لوگ گھر میں بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن آپ لوگ آئے ہیں، تو آپ لوگ اس آیا میں شمار ہو چکے ہیں. دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از پلیز ود آل آف یو. یہ ایک سائن ہے. تو ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے، ایک ایک قدم پہ ریوارڈ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے اس کی نماز آلموسٹ شروع ہو گئی ہے. نماز ان دا سینس اس طرح شروع ہو چکی ہے کہ اسے ایک ایک قدم پہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے. جب تک وہ نماز کی جگہ پہ نہیں پہنچ جاتا اس کے لیے ریوارڈ ہے. اور اسی طرح جو نالج کے لیے آ رہا ہے، سیکنگ نالج، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ریوارڈ ہے. تو یہ ہے السائحون، ٹو اٹین نالج اینڈ مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں. میں ایسے کئی لوگ کو جانتا ہوں جو ویسٹ میں ہیں اور دے saw the dangers of living there، اور سب کچھ اپنا چھوڑ کے وہ پاکستان کسی اور مسلم کنٹری میں یا پاکستان آ گئے. دے آر دا ونس جو مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے، تو ان کے لیے بہت ریوارڈ ہے. دوز ہی بو ان رکوع اینڈ پروسٹریٹ ان سجدہ، الراکعون والساجدون. یہ کون لوگ ہیں؟ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. اب نماز کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے ایک لیکچر ہوگا بیکاز اٹ از آلسو ون آف دا تھنگ دیٹ میٹرز موسٹ. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی.
انہوں نے کہا اللہ معاف کرے کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے۔ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی۔ تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی۔ اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے، وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے۔